سب سے پہلے تو میں مولانا عمر رضا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کوئی بہت زیادہ ہی تعریف کر دی. ہم ایسے ہی آپ جیسے ہی لوگ ہیں، عام جیسے ہوتے ہیں، کوئی اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہم نہیں بس جیسے آپ لوگ ہیں ویسے ہی ہم. بس یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اور ان سے جو ہم نے سیکھا ہے تو وہ بات آگے نقل کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. تو جیسے مولانا عمر صاحب نے بتایا، ہم تو رستے میں جاتے جاتے یہاں پھنس گئے. جی ٹی روڈ بھی بند، موٹر وے بند، سب کچھ. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اکرام کیا، بہت عزت دی. مولانا ابو بکر صاحب اور جتنے حضرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائیں. اور یہاں آ کے بالکل اس اپنائیت کا احساس ہوا تو بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان سے عرض کر رہا تھا، قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے نا، ابن السبیل. مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل. تو صحیح معنوں میں جو مسافر ہونے کا وہ احساس ہے نا، ہمیں ابھی سمجھ میں آیا ابن السبیل ہوتا ہے کیا. سفر تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سفر میں اس طرح بندہ پھنس جائے تو پھر پتہ چلتا ہے مسافر کیا ہوتا ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر طبقے سے ایک گروہ اٹھے اور وہ نکلے اور نکل کر دین میں مہارت حاصل کرے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ فی الدین حاصل کرے، یعنی دین کی صحیح گہرائی تک سمجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب وہ دین کا علم حاصل کر لیں، دین کے اندر مہارت حاصل کر لیں، پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور اپنی قوم کو اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کریں. وہ جائیں، علم دین حاصل کریں، دین کے علم میں گہرائی حاصل کریں، اور پھر واپس اپنی قوم میں آئیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. دیکھیں، آج جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے خصوصی طور پہ سمجھنی چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا، آپ اگر آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے چلے جائیں، تو مساجد تھی. دیوبندیوں کی مسجد ہے، بریلیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے. 3-4 طرح کی مساجد، 3-4 طرح کے نظریات، 3-4 طرح کی باتیں زیادہ سے زیادہ اگر سننے کو ملتی تھی، یہی سننے کو ملتی تھی. کوئی دیوبندی نے یہ بولا، بریلوی نے یہ بولا، اہل حدیث ایسا ہی تھا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. اگر کوئی اس طرح مزید اختلافی چیزیں تھیں، وہ کتابوں میں تھیں. تو کتابیں تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو مطالعے کا رواج ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ساری چیزیں سنی سنائی پہ چل رہی ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کتاب کا ریفرنس بھی دے گا تو کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جا کے پھر اس ریفرنس کو دیکھ بھی لے. بس اس نے کہا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے. اسی پہ ہمارا سارا نظام چل رہا ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے کیا ہوا ہے کہ اب دنیا جہان کے جتنے نظریات ہیں، جتنے افکار، جتنے خیالات کسی مسئلے پر ہو سکتے ہیں، سب ہماری دسترس میں. مثال کے طور پر کسی ایک موضوع پہ میں نے کوئی کلپ ریکارڈ کروایا. اب میرا کلپ فیس بک، یوٹیوب، اس کا تو پورا جو سسٹم ہے، الگورتھم، جو اس کا نظام ہے، اے آئی کے تھرو جو سارا ڈیٹا وہ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا. اب اس کو پتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ مسئلہ سرچ کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، مثال کے طور پر. اب میرا ایک کلپ آیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوگا
آپ کے سامنے دوسرا کلپ آئے گا جو اس کے اگینسٹ ہوگا کہ پڑھنی چاہیے. وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ غلط ہے. وہ ختم ہوگا تو کوئی تیسرا کلپ آئے گا جو اس کے خلاف بول رہا ہوگا. وہ ختم ہوگا تو کوئی اور نئی ویرائٹی آ جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ظاہر ہے اس میں ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ جو اس کی جب آپ گہرائی میں جائیں، اس کو آپ پڑھیں کہ سوشل میڈیا کا پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے. اور سوشل میڈیا کا پورا ایک آپ سمجھے ایک سرکل ہے. ہر آدمی کا نا سوشل میڈیا کا ایک سرکل ہے، وہ اس سے نکل سکتا نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ اس سے نکل جائے. آپ کی فرینڈ لسٹ میں کون ہے، آپ کی براؤزنگ ہسٹری کیا ہے، آپ کس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ کاروبار کیا کرتے ہیں، آپ زیادہ کن چیزوں کو لائک کرتے ہیں، کون سی چیزیں زیادہ آپ کی نظر سے گزرتی ہیں. یہ سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس حساب سے آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. وہ چاہے آپ کے فرینڈ ہوں، وہ چاہے ویڈیوز ہوں، وہ چاہے اشتہارات ہوں، وہ چاہے کچھ بھی ہوں، اور وہ ایک محدود دائرے کے اندر آپ کو گھما رہا ہوتا ہے. پھر سوشل میڈیا میں اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، کسی طرح میرے فالوور بڑھ جائے. بچے آج کل آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک بنا رہے نہیں بنا رہے. کوئی سلو موشن میں ایسا آ رہا ہے، کوئی ایسے جا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. کس چکر میں؟ کہ بھائی فین فالوئنگ. لوگ ویلاگ بنا رہے ہیں، اپنی فیملیز دکھا رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میری بیوی کھانا پکا رہی ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ابھی اسکول جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فالوور بڑھ جائیں. یہ ایک اور اس کا ایک پہلو ہے. تو سوشل میڈیا پر آپ یہ کہیں کہ جو انفارمیشن ہے یا معلومات ہے اس کا ایک طوفان ہے. اور آج میکسیمم جو ریسرچ ہے، یعنی منیمم ایک آدمی پوری دنیا کی سطح پہ جو ریسرچ ہوئی ہے کہ عام ایک انسان 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. ایک ایوریج جو سوشل میڈیا کا یوز ہے انسانوں کا ایز اے ہول پوری دنیا میں، وہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 2.5 گھنٹے اگر ہم کسی چیز کو دے رہے ہیں تو اس کا ہم پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب آپ کسی بھی نیت سے کریں، یہ میٹر نہیں کرتا. آپ اچھی نیت سے کریں، آپ بری نیت سے کریں، آپ اچھی چیزیں دیکھیں، آپ بری چیزیں دیکھیں، کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو عام مسلمان ہیں، جو مطلب دین کی بنیادی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی اپنی کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو دین کے مسائل میں گہرائی تو نہیں ہوتی نا. ان کے پاس مسائل کا ان کو نہیں پتا ہوتا، حلال حرام جائز ناجائز کی جو بہت دقیق اور گہرے اور باریک مسائل ہیں وہ نہیں پتا ہوتے. سوشل میڈیا کے تھرو یہ ہو رہا ہے کہ اب نوجوانوں کو یا ہمارے مسلمانوں کو کنفیوز ہو رہے ہیں، اور کنفیوز ہونا بنتا ہے. بھائی جب ایک کلپ آ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے، تو کنفیوز نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کنفیوز ہی ہوں گے نا. یہ تو اگر کوئی کنفیوز نہ ہو تو اس سے سوال ہوگا کہ آپ کنفیوز کیوں نہیں ہو. الا یہ کہ وہ خود اتنے اس کو گہرائی ہو، اس علم میں اتنی مہارت ہو کہ اس کو پتا ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اس کنفیوژن کی وجہ سے جب آدمی کنفیوز ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، فلانا مولوی یہ بول رہا ہے، وہ مولوی یہ بول رہا ہے، میں کس کی بات مانوں؟ یہ آج کا کامن کوسچن ہے، میں کس کی بات مانوں؟
یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی نا، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 122 122. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمہارے ہر طبقے سے ایک گروہ اٹھے اور وہ جائے اور تفقہ فی الدین حاصل کرے. تفقہ کا مطلب ہوتا ہے گہرائی کے ساتھ دین کے مسائل کو سیکھنا. گہرائی کے ساتھ، گہرائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو تصور ہے مولوی کا، عالم کا، امام مسجد کا، وہ کیا ہے؟ ہم عالم سے یا مفتی سے یا دارالافتاء سے یا امام صاحب سے کون سے مسائل ڈسکس کرتے ہیں؟ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، میراث کے مسائل، جنازہ پڑھانا ہو، بچے کا نام رکھنا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ وہ مسائل ہیں جو ہم کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے ڈسکس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے آپ جب کوئی دکان کھولتے ہیں، زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہونے کا مطلب یہ کہ اسلام آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ دکان کیسے چلانی ہے. یہی مطلب ہے نا مکمل ضابطۂ حیات ہونے کا. آپ کمپنی چلا رہے ہیں، آپ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، آپ کسی ادارے کے CEO ہیں، شریعت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے یہ ادارہ، یہ کمپنی کیسے چلانی ہے. شریعت سکھاتی ہے نہیں سکھاتی؟ ایون کہ شریعت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ فیس بک کیسے استعمال کرنا ہے، ٹک ٹاک کیسے استعمال کرنا ہے، یوٹیوب کیسے استعمال کرنا ہے. اگر یہ چیز شریعت ہمیں نہیں سکھائے تو پھر تو ہمارا یہ دعویٰ ہی غلط ہو جائے. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. سسٹم، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے کوئی اسلام کے علاوہ کسی سسٹم کو تلاش کرے گا، فالو کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا فیملی سسٹم، ہمارا خاندانی نظام، ہمارا کاروبار، سب کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ سب کچھ میں رہنمائی کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں مثال کے طور پر اسلام کا فیملی سسٹم سمجھنا ہے، اسلام کا معاشرتی سسٹم سمجھنا ہے، اسلام کا خاندانی نظام سمجھنا ہے، اسلام کا معاشی اکنامک سسٹم سمجھنا ہے. یہ رہنمائی کون کرے گا؟ اس رہنمائی کا اہل کون ہے؟ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اہل وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اس کام کے لیے زندگی کا کچھ حصہ وقف کر کے تفقہ فی الدین حاصل کیا. لیتفقہوا فی الدین. اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنی قوم کو آگے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ہمارے یہاں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے. مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور بات ہے. تو ایک بات ہمارے یہاں بڑی کہی جاتی ہے، عموماً ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ مسئلہ بہت کھلتا ہے، کھٹکتا ہے کہ مولوی پروفیشن تو حضور کے دور میں نہیں تھا. مولوی پروفیشن حضور کے دور میں نہیں تھا. کہیں نماز پڑھانی ہے کوئی بھی نماز پڑھا دے، جنازہ پڑھانا ہے کوئی بھی جنازہ پڑھا دے. کیا ضرورت ہے؟ آپ امام رکھتے ہیں، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ نماز پڑھاتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ، یہ عموماً یہ سوال ہوتا ہے. اس کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی نظر میں مولوی کی ڈیفینیشن کیا ہے.
آپ مولوی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر آپ مولوی کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ مولوی وہ ہوتا ہے جو صرف یہ 2-3 کام کرتا ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں، اس مولوی پروفیشن کی کوئی ضرورت۔ نماز تو کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے، جنازہ بھی کوئی مسلمان جس کو بھی جنازہ پڑھانا ہوتا وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ جنازہ مولوی صاحب پڑھائیں گے، کوئی بھی مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ مولوی کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ مولوی کا کام ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا مولوی کا صرف یہی کام ہے؟ سوال یہ ہے، کیا مولوی کی یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے کہ مولوی صرف نماز پڑھائے گا، جنازہ پڑھائے گا، بچوں کے اچھے نام آپ کو بتا دے گا اور بس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کو طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہے، وہ کس سے پوچھے گا؟ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کسی کا بھی طلاق کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر، اور وہ کسی عام مسلمان کے پاس چلا جائے کہ یہ اس طریقے سے میں نے طلاق دی ہے۔ طلاق اتنے عجیب و غریب طریقے سے ہمارے معاشرے میں لوگ دیتے ہیں کہ آج تک سالہ سال ہو گئے لوگوں کو ہمیں مسائل بتاتے ہوئے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں جواب دیتے ہوئے، لیکن جب کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھتا ہے اس نے کسی نئے طریقے سے طلاق دی ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کہاں سے تلاش کریں، اس نے جس طریقے سے طلاق دی وہ مسئلہ پھر الگ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی تم نے جس طریقے سے طلاق دی آج تک یہ کیس میرے سامنے نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا، پھر اس کے لیے کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اگر عالم دین کو آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ اب اس نے آپ کو طلاق کے مسائل بھی سکھانے ہیں، بتانے ہیں کہ اس سے طلاق ہوگی نہیں ہوگی، یہ طلاق کے الفاظ ہیں، یہ نہیں ہے، صریح ہے، یہ کنائی ہے، وغیرہ وغیرہ جو تفصیلات ہیں طلاق، تو کیا یہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے یہ؟ آپ سے اگر میں طلاق کے مسائل پوچھنا شروع کروں پیچیدہ قسم کے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ایک چیپٹر ہے، ایک چیپٹر کا بھی ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ گہرائی میں چلتے چلے جائیں، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، مثال کے طور پر آپ دکان کھول رہے ہیں، دکان آپ کسی سے کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ اب پارٹنرشپ میں شریعت کے کیا احکام ہیں کہ آپ کون سی کنڈیشنز لگا سکتے ہیں پارٹنرشپ میں، کون سی کنڈیشنز نہیں لگا سکتے؟ اسلام اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے یہ بتائیں کہ پارٹنرشپ کا جو کانٹریکٹ ہوگا اس کی کیا شرائط ہوں گی، کن شرائط کے مطابق ٹھیک ہوگا، کن شرائط کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کریں گے تو جائز، یہ کریں گے تو ناجائز، شریعت بتاتی ہے نہیں بتاتی؟ بولیں بتاتی ہے۔ تو کیا یہ ایک عام آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ کے مسائل ہیں اور یہ پارٹنرشپ پہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ پارٹنرشپ کے یہ مسائل ہیں شریعت کے مطابق، یہ پارٹنرشپ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ آپ کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ انویسٹمنٹ کن کنڈیشنز کے ساتھ کر سکتے ہیں، کن کنڈیشنز کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ایک عام آدمی بتا سکتا ہے؟ یہ وہ پروفیشن ہے، یہ وہ شعبہ ہے جس کو قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ نے خود بتایا ہے کہ ایسا طبقہ امت میں موجود ہونا چاہیے جن کا فوکس شریعت میں مہارت حاصل کرنا ہو اور مہارت حاصل کرنے کے بعد پوری قوم کی رہنمائی کرنا ہو۔ اگر یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے کہ نہیں بھائی کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں، کوئی دین کا ماہر نہیں، تو آپ مجھے بتائیں طلاق کے مسائل ہم حل کر سکیں گے خود؟ مطلب آپ چلتے چلے جائیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، میراث کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، بینکنگ کے مسائل ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے مسائل ہیں، شیئرز کی خرید و فروخت کے مسائل ہیں، کرپٹو کرنسی ہے تو فلانی ایپ ہے تو ای کامرس ہے، فری لانسنگ ہے، پتہ نہیں کیا دنیا جہان کی چیزیں ہیں۔ بھائی ہمیں شریعت رہنمائی تو کرتی ہے، کس سے پوچھیں ہم؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سے پوچھیں جنہوں نے دین کے اندر مہارت حاصل کی۔ دین میں مہارت حاصل ہوتی ہے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے سے۔
علماء کرام اپنی زندگیاں لگاتے ہیں. جو عالم، میں اس وقت الحمدللہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کئی یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے مدرسے کے لیے. تو کیا ہم نہیں جا سکتے؟ ہمارے کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہمارے کوئی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، ہمارے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا دل نہیں کرتا جائیں مزے کریں، پیسہ کمائیں، عیاشی کریں، باہر ملک چلے جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں؟ ہمارا دل نہیں کرتا. ہمارے اساتذہ ہماری تربیت ایسے کرتے ہیں کہ بھائی تم نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو بس اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرو، دین کی خدمت کرو، تنخواہ کم ہو زیادہ ہو، لوگ اچھا کہیں برا کہیں، گالیاں دیں تعریف کریں، دین کا کام کرو. ورنہ علماء کا طبقہ تو ایسا ہے، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، یہ ملامتی طبقہ ہے. ملامتی طبقے کا مطلب یہ، کوئی مولوی صاحب اگر سائیکل پہ گھوم رہا ہو تو کہتے ہیں یہ کیسا مولوی صاحب ہے، اتنا ہی اللہ والا ہوتا تو اتنا خوار ہوتا، سائیکل پہ گھوم رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب لیموزین سے اتر جائیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ فاقہ اور اس کی فضیلت اور غربت اور فلانا فلانا، خود لیموزین سے اتر رہے. نہ مولوی آپ کو لیموزین میں برداشت ہے، نہ مولوی سائیکل میں برداشت ہے، نہ پیدل برداشت ہے، پھر بھی مولوی اپنا کام کر رہا ہے. پتہ ہے اس کو کہ میری قوم نے مجھ سے کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہونا. ایک راضی ہوگا، دوسرا ناراض ہوگا، دوسرا راضی ہوگا، پہلا ناراض ہو جائے گا، پھر بھی کر رہا ہے اپنا کام. اور پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک صلاحیت دی ہے علم دین کے حوالے سے، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں. گجرات کا تو مجھے کئی ساتھیوں نے بتایا، یہاں کے بہت سارے لوگ ہیں باہر ممالک میں، آپ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے. آپ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، آپ کو دین کا کام کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ وہ پاکستان کا ملے گا. وہاں کے جو مساجد کے ائمہ ہیں، دین کا کام کرنے والے، اسلامک سینٹر چلانے والے، وہ پاکستان سے پڑھ کے گئے، ساری دنیا کے اندر وہ دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں. دین کے کیا ہیں؟ ٹھیکیدار ہیں. ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جب عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھی دین میں کچھ لوگوں کو ماہر ہونا چاہیے، ایک تو یہ آیت یاد رکھیں ہمیشہ، آیت سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی قصے کہانیاں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے اور اس کی آیت نمبر 122 ہے، اور آپ جا کے اس کو پڑھیں. یہ میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں، آپ جائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. کیا لکھا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ہر آدمی انجینئر نہیں ہو سکتا، ہر آدمی سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، تو جو جس کا شعبہ ہے اس سے اس شعبے میں رہنمائی حاصل کریں. بھائی آپ کے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ نے گھر کا نقشہ بنانا ہے، کسی سول انجینئر کے پاس جائیں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، ہمیں نقشہ بنا کے دے دیں. تو جس طرح آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کسی انجینئر کے پاس علاج کے لیے جاتے، سر میں درد ہو آپ انجینئر کے پاس جائیں کہ جناب میرا علاج کر دیں، جاتے ہیں کسی انجینئر کے پاس. تو آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ انجینئر کے پاس کیوں نہیں جا رہے، وہ تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے، اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، آپ اس کے علم کی ناقدری کر رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ بولیں کیا جواب دیں گے کہ بھائی میں اس کے علم کی ناقدری نہیں کر رہا، مجھے جب گھر کا نقشہ بنانا ہوگا میں اسی کے پاس جاؤں گا، لیکن اب میرے سر میں درد ہے، یہ اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ میں اس سے علاج کراؤں. میرے پیٹ میں درد ہے، انجینئر کا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بارے میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹری تو فلانا فلانا، یہ تو دنیا کے شعبے ہیں نا، اسلام تو ہر مسلمان کے ساتھ ہے، اسلام تو ہر مسلمان نے سیکھنا ہے. ڈاکٹر تو سمجھ میں آتا ہے، کسی خاص فیلڈ کا ماہر ہے، انجینئر سمجھ میں آتا ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ. مسلمان تو ہر آدمی ہے، تو ہر انسان کو ماہر، ہر مسلمان کو ماہر ہونا چاہیے. ہم کیوں جائیں کسی مولوی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس کیوں جائیں
کہتے نہیں کہتے کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں, سب نے دین سیکھنا ہے, تو ہم پھر خود پڑھیں گے, خود سیکھیں گے, خود مسئلے بتائیں گے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اور عموماً قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کہتے ہیں قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, مولویوں نے قرآن کو کیا کر دیا, مشکل کر دیا. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, مولویوں نے کیا کر دیا, مشکل کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کیا چل رہا ہے اور ہمارا کیا ایک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے دین کے بارے میں, علماء کے بارے میں, دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں, اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اوپر خول کیا چڑھا ہوا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں جو کیا کہتے ہیں وہ پھٹے توڑ خطیب اور ذاکر, ان کا بڑا عمل دخل ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, ہم عالم کس کو سمجھتے ہیں, خطیب کو, جو اچھی جاندار تقریر کر سکتا ہوں, کہتے ہیں یہ بڑا عالم یہی ہے. جیسے مولانا عمر صاحب آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو سیدھی سیدھی باتیں کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ کیسا مولوی صاحب ہے, تو آپ بولیں گے نہیں یار, لیکن کوئی آئے, کوئی سر لگائے, کوئی ایسے زوردار قسم کے نعرے لگیں, کوئی منہ سے جھاگ نکلے, کہتے ہیں یہ. اور حقیقت بات یہ کہ یہ جو لوگوں کا پرسیپشن بنا ہے بڑی حد تک اس میں اس طرح کے لوگوں کا عمل دخل ہے. اور پنجاب میں تو یہ فضا بہت زیادہ ہے, معذرت کے ساتھ. پنجاب کے لوگوں کا مزاج ہے وہ اسی طرح, یعنی کرسپی قسم کے خطیب, اور وہ ان کو چاہیے تھوڑا تڑکے والا, مسالے والا, ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے. اصل علماء جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو آپ نہیں جانتے, جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, جن سے آپ کبھی نہیں ملے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خطیب حضرات, میں ان کی نفی نہیں کر رہا, ظاہر ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں, یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. میں خود بھی اس وقت خطابت ہی کر رہا ہوں, بات ہی کر رہا ہوں. میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% چیزیں غلط ہیں, لیکن ان خطیبوں کے پیچھے بھی جو ان کے بڑے ہیں, جو ان کے بزرگ ہیں, یا جن کو یہ خطیب بھی مانتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کسی دارالفتاء میں بیٹھ کے فتویٰ لکھ رہا ہے, جو زندگی بھر ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اس کو نہیں دیکھا ہوگا, اس کا کام صرف ریسرچ کرنا ہے, ریسرچ کر کے فتویٰ لکھنا ہے. آپ اگر ریٹن میں کوئی سوال بھیجیں گے, وہ آپ کو ریٹن میں جواب دے دے گا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, باقی اس کو آپ نہیں پہچانیں گے. اور انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے وہ بیٹھے ہوئے مدارس میں اپنا کام کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تدریس کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اور جو پہلی بات میں نے بتائی کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر تو ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں, ڈاکٹر سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگ ہوں, سائنٹسٹ سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگ ہوں, دین کا ماہر تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ پاسبل ہے؟ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سے تشریف لائے اس وقت سے لے کر آج تک کیا کبھی کوئی ایسا دور گزرا ہے تاریخ میں جس میں ہر مسلمان دین کا ماہر رہا ہو؟ یہ سوال ہے. ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں کیا کبھی کوئی ایسا دور رہا ہے جس میں معاشرے میں رہنے والا ہر مسلمان دین کا ماہر ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ یہ کبھی ہوگا بھی نہیں, یہ عقلاً ناممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ دین سارے لوگ دین کے ماہر بن جائیں گے, زندگی کے باقی شعبے کیسے کام کریں گے؟ سارے لوگ مولوی بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا؟ سارے انجینئر بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا؟ سارے انجینئر بن جائیں تو سائنٹسٹ کون بنے گا؟ اور اگر یہ سارے شعبے نہیں ہوں گے ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے
کہ بھائی کوئی یہ کام کرے، کوئی یہ کام کرے، کوئی یہ کام کرے، کوئی یہ کام کرے، زندگی کے یہ کام تقسیم ہو جائیں۔ اب جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ابھی آپ سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر میں آپ سے طلاق کے مسائل پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے، تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ سوال ہے، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، ایک نہیں 10 تفسیریں پڑھ لیں، اور میں آپ کے سامنے طلاق کا ایک مسئلہ رکھتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اب ان تفسیروں کی روشنی میں مجھے بتائیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ آیات جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جنت میں جانے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، والدین کا ادب، پڑوسیوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ دو، وغیرہ وغیرہ، یہ نصیحت کی چیزیں ہیں۔ یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سے کوئی اگر پوچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ، یہی کہیں گے نا۔ بھائی زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، تو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہم۔ لیکن اگر آپ سے کوئی طلاق کا وہ پیچیدہ سا مسئلہ پوچھے، یہ میں اس کی مثالیں اس لیے نہیں دے رہا، ہمارے لوگوں میں وہم کا مرض بھی بہت ہے۔ اب کوئی مثال دوں گا پھر ہر آدمی وہم میں مبتلا ہو جائے گا، کہیں میں نے تو یہ بات نہیں کی تھی، کہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا ہوگا، نہیں بھی کہا ہوگا پھر بولنا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر وہ مسئلہ کوئی آپ سے پوچھے طلاق کا، کوئی پیچیدہ قسم کا سوال کر لے، میراث کا کوئی سوال کر لے، تو وہ تو نہیں بتا سکتا، ایک عام ترجمہ پڑھ کے بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو دین کا دوسرا شعبہ ہے، جو گہرائی ہے مسائل کی، دین کے علم کی جو گہرائی ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ مہارت چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔